صلاح الدین شیر کے غار میں داخل ہونے کی قیمت ادا کرے گا، ان کو پکڑ کر میرے سامنے پیش کرو۔ اس کے بعد یہ لوگ دوبارہ سے صلاح الدین اور سرحدی غازیوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ دوبارہ سے سلطان کا محل دکھایا جاتا ہے، جہاں پر سلطان اس بات سے شدید غم و غصے کی حالت میں ہوتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ ادھر صلاح الدین سلطان کے محل کی طرف نکل چکے ہوتے ہیں، یہ بات جاننے کے لیے کہ آخر ایسا کیا ہوا جو سلطان کی فوج اب تک یہاں نہیں پہنچی۔ انہیں راستے میں ہی شیر کو مل جاتے ہیں۔ شیر کو آ کر انہیں بتاتے ہیں کہ سلطان کی طرف سے جنگ کا حکم نہیں دیا گیا۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں کہ سلطان نے ایسا کیوں نہیں کیا، تو یہ شیر کو بتاتے ہیں کہ ملک نصر الدین محل میں آیا تھا، تو صلاح الدین کہتے ہیں کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی، وہ یہاں کیسے داخل ہو سکتا ہے۔ شیر کو کہتا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن وہ ہمارے سلطان سے اکیلے میں بات کر رہا تھا اور اسی وجہ سے سلطان نے فوج کو یہاں آنے سے روک دیا۔ تو صلاح الدین کہتے ہیں اگر ایسا ہوا ہے تو میں فوراً محل جاؤں گا اور معلوم کروں گا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ یہ یقیناً اہم ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے سرحدی غازیوں سے کہتے ہیں کہ تم خلیل کو قبیلے لے جاؤ، اور گریگور نے قبیلے کے راستے میں گھات لگائی ہوگی، ہوشیار رہنا، جنگل کے راستے سے جانا، اور کچھ بھی ہو اپنے راستے سے نہ ہٹنا۔ اس کے بعد صلاح الدین کے سرحدی غازی قبیلے کی طرف بڑھ جاتے ہیں جنگل کے راستے سے، اور صلاح الدین ایوبی خود محل کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ دوبارہ سے گریگور دکھایا جاتا ہے جو مسلسل صلاح الدین ایوبی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ یہ لوگ یہاں سوچ لیتے ہیں کہ وہ یقیناً منصور کے بیٹے کو قبیلے پہنچانے کے لیے جائیں گے، اور وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہم ان کا کام تمام کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ دوبارہ سے نکل چلتے ہیں۔ ادھر سلطان سخت غصے میں ہوتے ہیں، اور یہ اسی غصے میں نصر الدین پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے ایک زوردار گھونسا رسید کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے تمہیں بہت پہلے ہی مار دینا چاہیے تھا، اور میں تمہیں یہی مار ڈالوں گا۔ وہ بہتان جو تمہیں لگتا ہے کہ راز ہے، وہ تمہارے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ نصر الدین چالاکی دکھاتے ہوئے کہتا ہے آپ نے کسی ایسے شخص کو اپنا بیٹا بنا لیا جو آپ کے خون سے نہیں، اور اب مجھے مار ڈالیں گے کیونکہ میں نے اسے آشکار کر دیا۔ اگر سچ بولنے والوں کے لیے یہی آپ کا انصاف ہے تو چلے مجھے مار دیں۔ یہ نصر الدین بہت چالاک ہے اور جانتا ہے کہ سلطان کسی بھی ایسے شخص پر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں جس نے سچ بولا ہو۔ نصر الدین کہتا ہے میں نے راز فاش کر دیا تو ریاست اور خاندان دونوں مصیبت میں پڑ جائیں گے، صلاح الدین کو نکال دیا جائے گا، کوئی ریاست پر بھروسہ نہیں کرے گا، اس وقت دشمن چند دنوں میں سب تباہ کر دیں گے۔ میرا مقصد ریاست کو خطرے میں ڈالنا نہیں ہے، اگر میں چاہتا تو اب تک یہ راز فاش کر چکا ہوتا ہے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اب میرے پاس یہ راز محفوظ رکھنے کی شرائط ہے، مجھے میرے خاندان اور امیر ریحانی کو پہلے جیسی عزت دی جائے، ہم محل میں واپس آئیں گے اور اسکلان کے خلاف جنگ نہیں چھیڑی جائے گی۔ یہ آخری بات اس نے ایسی کہی ہوتی ہے کہ سلطان سخت میں حیرت میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اس نے کیا کہہ دیا۔ اتنے میں صلاح الدین محل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ آ کر سلطان نور الدین کے کمرے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سلطان نور الدین نصر الدین سے کہتے ہیں کہ کیا تم دشمن ہو جو چاہتے ہو کہ ہم جنگ ترک کر دیں؟ تو یہ نصر الدین کہتا ہے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں واقعی ریاست کے بارے میں سوچتا ہوں، میں شروع سے اس کے خلاف ہوں، لیکن آپ نے اپنے گود لیے ہوئے بیٹے کی بات مانی، اب دیکھیں کہ معاملات کہاں تک پہنچ گئے۔ میں کسی ایسے شخص کو ریاست کو خطرے میں ڈالنے نہیں دے سکتا جو ہمارا خون تک نہیں ہے، یا تو آپ میری شرائط مان لیں یا پھر میں یہ راز فاش کر دوں گا، پھر آپ کی ریاست اور خاص طور پر صلاح الدین کیا کریں گے؟ اتنے میں صلاح الدین یہاں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک حکیم اس کی لاش یہاں پر پڑی ہے اور سلطان نور الدین اور نصر الدین کے درمیان میں بحث جاری ہے۔ صلاح الدین یہ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور یہ ملک نصر الدین یہاں کیا کر رہا ہے، یہ شخص کون ہے؟ تو نور الدین کہتے ہیں کہ یہاں ایک معاملہ تھا جو حل طلب تھا اور اب وہ حل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر گریگور اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر صلاح الدین کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ صلاح الدین نے ہمیں حیران کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کری ہوں گی، اب تم اطراف میں پھیل جاؤ، میں قبیلے کے راستے سے گھات لگاؤں گا، ہم انہیں جہاں بھی پائیں گے مار ڈالیں گے۔ یہ اسکلان قبیلے کے راستے میں پہنچ جاتا ہے۔ دوبارہ سے سلطان کا کمرہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر سلطان نور الدین کہتے ہیں کہ کوئی اہم بات نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا اور وہ حل ہو چکا۔ تو سلطان کہتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے سچ بتائیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے میرے سلطان۔ تو سلطان کہتے ہیں تفصیلات کی کوئی ضرورت نہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں ملک نصر الدین کے یہاں ہونے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب ہم آپ کے محاصرے کے لیے انتظار کر رہے تھے آپ یہاں ملک نصر الدین سے باتیں کر رہے ہیں، کیا اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو نصر الدین کہتا ہے کہ ہم نے اپنے سلطان سے کہا کہ وہ ہم پر اعتبار کریں اور ہمیں محل میں واپس آنے کی اجازت دیں، یہی مسئلہ ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں اس پر اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ریاست کی ساکھ خراب کرنے والوں پر دوبارہ اعتبار نہیں کیا جاتا، انہیں سزا دی جاتی ہے اور پھر جنگ کے لیے محاصرہ کرنا چاہیے تھا، بس ہمیں یہی کرنا تھا۔ تو نصر الدین کہتا ہے یہ فیصلہ آپ نہیں ہمارے سلطان کریں گے، ہم نے وضاحت پیش کر دی، اب فیصلہ ہمارے سلطان کا ہے، ریاست کے لیے، خاندان کے لیے اور اپنے وقار کے لیے مجھے یقین ہے کہ سلطان بہترین فیصلہ کریں گے۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں میں نے ہمیشہ چاہے وہ میرا دشمن ہو اس کی رحم کی درخواست پر اسے معاف کر دیا، ملک نصر الدین نے رحم کی بھیک مانگی اور میں نے اسے معاف کر دیا، یہ اپنا وظیفہ جاری رکھے گا۔ تو صلاح الدین کہتے ہیں جبکہ ہم دشمن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نیا بیج بو رہے ہیں، اگر آپ نے نصر الدین کو سزا نہ دی تو وہ ایک دن اس سے بھی بڑا جرم کرے گا جو اس نے کیا۔ سلطان کہتے ہیں اس نے رحم کی درخواست کی اور میں نے اسے معاف کر دیا، اب تم چپ رہو۔ تو صلاح الدین کہتے ہیں فیصلہ آنے کے بعد رحم مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، یا پھر کوئی اور بات ہے جو آپ مجھے بتا نہیں رہے میرے سلطان۔ تو سلطان نور الدین کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں وجہ نہیں بتائی کہ میں نے اسے کیوں معاف کر دیا؟ صلاح الدین کہتے ہیں کہ اس کمرے سے ایک لاش نکلی ہے، آپ نے اکیلے میں بات کی اور فیصلے پہ پہنچ گئے، ہو سکتا ہے اس شخص کو خاموش کروانے کے لیے آپ نے اسے مار ڈالا ہو، اس سب کے پیچھے کیا راز ہے میرے سلطان؟ یہاں جنگل میں سرحدی غازی
خلیل کو لے کر قبیلے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں انہیں ایک گھات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گریگور کے یہ لوگ ان پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن سرحدی غازی بہت اچھے طریقے سے ان سے نمٹ لیتے ہیں اور انہیں ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ گریگور کے لوگ تھے، انہوں نے جگہ جگہ گھات بچھائی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اب چلتے رہنا ہوگا۔ تو ناظرین، ایک طرف تو سلطان نور الدین زنگی اور صلاح الدین کے درمیان میں بحث جاری ہے، ان کے درمیان میں ایک دراڑ پڑنے والی ہے، اور دوسری طرف کیا سرحدی غازی اس خلیل کو لے کر اسکلان قبیلے پہنچ پائیں گے؟ جاننے کے لیے اگلا پارٹ دیکھیے۔ اس پارٹ میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔